کائنات کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ جو زمین بنائی ہے، زمینوں کے لحاظ سے ان کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک زمین وہ ہے جس پہ بارش پڑتی ہے اور وہ پانی اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، پھر وہاں سے غلہ اگتا ہے، اناج اگتا ہے، انواع اقسام کے پھل فروٹ اگتے ہیں۔ اور دوسرے قسم پہ جو زمین ہے، بارش کے قطرے پڑتے ہیں، بارش ہوتی ہے، وہ زمین اس پانی کو اپنے اندر جذب نہیں کرتی، ہاں لیکن ٹھہرا لیتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی زمینیں ایسی ہیں جہاں پہ پانی پڑتا ہے، بارش گرتی ہے، ان کے اندر تو نہیں جاتا لیکن وہاں پانی ٹھہر جاتا ہے۔ اس سے مویشی اور دیگر چیزیں اس سے فائدہ اٹھا لیتی ہیں۔ اور تیسرے قسم کی جو زمین ہے وہ ہے جس پہ پانی پڑتا ہے، بارش پڑتی ہے، نہ ہی تو وہ اپنے اندر سے پانی کو جذب کرتی ہے اور نہ ہی وہ ٹھہراتی ہے، پانی پڑتا ہے اور بہہ جاتا ہے۔ اس زمین نے نہ تو بارش سے خود فائدہ اٹھایا اور نہ کوئی دوسرا اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ 3 قسم کی زمینیں ہیں: زرخیز زمین، شدید زمین اور بنجر زمین، جسے آپ چٹیل میدان بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی اعتبار سے انسانوں کی، مسلمانوں کی 3 قسمیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں ان 3 قسموں کو بیان فرمایا ہے۔ 3 قسم کے انسان ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، توجہ رکھیے گا، فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ فرمایا پہلی قسم اس زمین کی قسم ہے، اس زمین کی مثال فرمایا جس پہ بارش پڑتی ہے، پانی پڑتا ہے، وہ پانی اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، اس پانی کے جذب کرنے کے بعد وہاں سے زرخیز بن جاتی ہے، سرسب شاداب بن جاتی ہے، وہاں سے کھیت کھلیان اگنے لگ جاتے ہیں، وہاں سے غلہ اناج اگنے لگ جاتا ہے۔ انسانات بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، حیوانات بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور جنات بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ مثال ہے ایمان والے کی۔ فرمایا ایمان والا بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جس بندے کے دل میں ایمان ہوتا ہے اس کا دل بھی ایسے ہی زرخیز ہوتا ہے۔ اللہ کی آیاتیں اس پہ نازل ہوتی ہیں، اللہ کی آیاتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، نبی کا فرمان بتایا جاتا ہے، اس کا دل اس کو سن لیتا ہے، اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور پھر اپنے اندر جذب کرنے کے بعد خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ جیسے وہ زمین ہے، پانی پڑا، بارش پڑی، خود بھی فائدہ اٹھایا، خود بھی زرخیز ہو گئی، خوبصورت ہو گئی، سرسبز و شاداب ہو گئی، اور اپنے اندر سے اس نے قیمتی اشیاء اور قیمتی سامان نکالنے شروع کیے، جس سے انسانات، حیوانات، جنات، خلقت خدا اس سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ فرمایا مومن بھی ایسا ہی ہوتا ہے
جب قرآن پڑھ کے سناتے ہیں، حدیث پڑھ کے سناتے ہیں، اللہ کا فرمان سنایا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کا پیغام بتایا جاتا ہے، خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والا بندہ اس کا دل جب اللہ کا قرآن سنتا ہے اپنے اندر جذب کرتا چلا جاتا ہے، اپنی اصلاح کرتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا پہلی چیز الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پہ ایمان رکھنے والا ہوتا ہے۔ غیب اسے کہا جاتا ہے جو آنکھوں سے غائب ہو، آنکھوں سے اوجھل ہو، جو نظر نہیں آنے والی چیز ہو، اسے غیب کہا جاتا ہے، اسے غائب کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین پہ ایمان رکھتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین غیب میں ہے، کسی نے نہیں دیکھا، کسی کو نظر نہیں آتا، لیکن ایمان اس پہ کامل ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، اپنی شان کے لائق ہے، جیسے اس کی شان ہے اسی کے مطابق ایمان رکھتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کے فرشتے ہیں، وہ غیب میں ہیں، غائب میں ہیں، نظر نہیں آتے، اللہ کی مخلوق ہے، ان پہ ایمان رکھتا ہے۔ اسی طرح قبر کا معاملہ ہے، جنت جہنم ہے، اس کے اندر ہے لیکن غیب کا معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اسے پوشیدہ رکھا ہے۔ یہ ایمان والا بندہ، زرخیز زمین والا بندہ، یہ سنتا ہے، اس پہ ایمان لے آتا ہے، خود بھی اپنی اصلاح کرتا ہے، اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ اسی طرح جنت اور جہنم کا بھی معاملہ ہے، غیب میں ہے، اس پہ ایمان رکھتا ہے۔ حشر کا معاملہ غیب میں ہے، کل قیامت کا دن آنے والا ہے، کب آنے والا ہے، کیسے آنے والا ہے، اس پہ ایمان رکھ لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس کے اندر قیامت کے دن پل صراط کا معاملہ بنانا ہے، بڑا نازک مرحلہ ہوگا، بڑا نازک راستہ ہوگا، گزرنے والے اپنے ایمان اپنے عمل کے ساتھ گزر جائیں گے، لیکن کچھ لوگ ہوں گے جو چڑھتے ہی اس پہ سے گرتے ہی چلے جائیں گے۔ پل صراط غیب کا معاملہ ہے، وہ پل کیسا ہوگا، کیسی اس کی نشانی ہوگی، کیسی اس کی صفات ہوں گی، کس ہیت کا ہوگا، کس طرح دکھتا ہوگا، لوگ اس پہ کیسے چڑھیں گے، کیسے دوڑیں گے، کیسے سفر کریں گے، یہ سب غیب کا معاملہ ہے، اس پہ بھی ایمان رکھتا ہے۔ حوض کوثر پہ پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے دست مبارک سے اپنے امتیوں کو حوض کوثر کا جام نوش کروائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے کہ جو پیارے پیغمبر علیہ السلام کے دست مبارک سے حوض کوثر کا جام پینے والے ہوں گے۔ یہ سب غیب کی چیزیں ہیں۔ جو زرخیز زمین والا بندہ ہے، ایمان والا بندہ ہے، جس میں ایمان ہوتا ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے، ہو نہیں سکتا ایمان بھی ہو اور اس کا دل سخت ہو، اس کی مثال آگے آ رہی ہے۔ فرمایا پہلی چیز تو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، نماز کی ادائیگی کرتے ہیں۔ یہ بھی ایمان کا تعلق ہے کہ جب زرخیز زمین ہوتی ہے، دل نرم ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف بندہ لگتا ہے، نمازوں کا خیال، نمازوں کی حفاظت۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ نماز کا کتنا اہتمام فرمانے والے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، نماز کا وقت ہو جاتا تھا، پیارے پیغمبر ہمیں پہچانتے ہی نہیں تھے، بس اللہ کا حکم آ گیا ہے، اب اللہ کی بات چلے گی، اللہ کی عبادت ہوگی، ساری چیزیں چھوڑ دیتے تھے۔ آج بھی سعودی عرب چلے جائیے محترم بھائیوں، اذان ہوتی ہے، اس کے بعد نہ گاہک کون ہے، کسٹمر کون ہے، لینے والا کون ہے، دینے والا کون ہے، کوئی کسی کو نہیں پہچانتا، نماز کی طرف چل دیتے ہیں۔ یہ زرخیز زمین
فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور فرمایا زرخیز زمین والا، نرم زمین والا، نرم دل والا، جس پہ بارش کے قطرے پڑتے ہیں، پانی پڑتا ہے، اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، دوسرے کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے، اس کے اندر یہ بھی خصلت، یہ بھی صفت ہوتی ہے کہ جو بھی اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے، جو بھی اللہ رب العالمین نے اسے دیا ہے، مال اللہ رب العالمین نے دیا، جان اللہ رب العالمین نے دی ہے، وقت اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے، ہر نعمت سے اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے، جو بھی اللہ رب العالمین نے اسے عطا فرمایا ہے، اس چیز میں سے یہ خرچ کرنے والا ہوتا ہے، یہ زرخیز زمین کی نشانی ہے۔ اور پھر یہی نہیں فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور پھر اس بات پہ بھی ان کا ایمان ہے، پچھلی شریعتوں پہ بھی ان کا ایمان ہے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کے دن پہ ان کا ایمان کامل ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایسے ہی لوگوں کی تو بشارت نازل فرمائی، فرمایا اللہ رب العالمین نے مہر لگا دی ہے، اللہ نے اسٹمپ لگا دی ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ محترم بھائیوں، یہ پہلی زمین کی مثال، یہ کامیاب زمین ہے، زرخیز زمین ہے، جس پہ پانی پڑا، بارش پڑی، اپنے اندر بھی جذب کر لیا اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ مومن بھی وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچائے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، دین اسلام میں نہ نقصان اٹھانا ہے اور نہ نقصان پہنچانا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو نقصان دینے کے چکر میں، سامنے والے کو فائدہ پہنچانے کے چکر میں اپنے آپ کو نقصان دے دے، یہ بھی اسلام نے منع کیا ہے۔ اور سامنے والے کو نقصان پہنچایا جائے، اپنے آپ کو فائدہ پہنچا لیا جائے، یہ بھی اسلام نے منع کیا ہے۔ اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچاؤ اور سامنے والے کو بھی فائدہ پہنچاؤ۔ جس لین دین میں، جس کاروبار میں یہ چیز نہیں ہوتی، اپنے آپ کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے یا سامنے والے کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، محترم بھائیوں، وہ کام حرام ہو جاتا ہے۔ دوسری مثال زمین کی، جس پہ پانی پڑا، بارش پڑی، اس نے اپنے اندر جذب نہیں کیا، لیکن اپنے اندر اس نے ٹھہرا لیا پانی کو۔ یہ کس کی مثال ہے؟ آگے اللہ رب العالمین نے اس پانی، اس زمین کی بھی مثال دی، فرمایا یہ ان لوگوں کی مثال ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ مثال ہے ان منافق لوگوں کی کہ جن کے پاس ہدایت پہنچ چکی ہے، اللہ کی وحی پہنچ چکی ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان پہنچ چکا ہے، لیکن اپنے آپ کو فائدہ نہیں پہنچاتے، نہ ایمان لے کے آتے ہیں، نہ عمل صالح انجام دیتے ہیں۔ ہاں، اس پانی کو وہ ٹھہرا لیتے ہیں، دوسروں کو فائدہ پہنچا دیتے ہیں۔
مویشی فائدہ ان سے حاصل کرتے ہیں، دوسرے انسان اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، اڑوس پڑوس والے اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، اور جناب اس کے ساتھ بیٹھنے والے، اٹھنے والے، چلنے والے، اس کے عزیز و اقارب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن وہ خود فائدہ نہیں اٹھاتا۔ کتنی مثالیں آج ہمارے معاشرے میں بھی عام ہیں، کتنے لوگوں کی ہدایت کا باعث بن جاتے ہیں، ہدایت کی وجہ بن جاتے ہیں، دوسروں کو تو ہدایت دینے کے اسباب بن جاتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو وہ بالکل کوڑے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، لوگوں سے پوچھے جناب آپ کو نماز کی عادت کیسے پڑی؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب فلاں فلاں شخص نے مجھے نماز کی تعلیم دی تھی، نماز کے بارے میں سمجھایا تھا، بس جب کا دن ہے اور اب کا دن ہے، میں نے نماز نہیں چھوڑی، اور جس نے کہا تھا نماز کے لیے وہ بے نمازی۔ اللہ فرمایا یہ مثال ہے اس کی کہ جس پہ پانی پڑا اپنے اندر جذب نہیں کیا، وہاں پہ ٹھہرا لیا، اب لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ وہ اللہ رب العالمین پہ ایمان نہ لانے والے، نہ ہی قیامت کے دن پہ ایمان لانے والے ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا هُمْ يَشْعُرُونَ اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، ایمان کا لبادہ اوڑھ کر، مسلمانوں کی صف میں شامل ہو کر اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا سخی ہوں، میں بڑا خرچ کرنے والا ہوں، میں بڑا حاجی ہوں، میں نے یہ کام کیے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو جتاتے پھرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا يَشْعُرُونَ، اس بات کا انہیں بالکل شعور نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ فرمایا فِي قُلُوبِهِم مرض، ان کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے، مرض ہے، بیماری ہے۔ اللہ جی اس بیماری کا پھر کیا حل کیا جائے گا؟ فرمایا فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، اللہ رب العالمین ان کی اس بیماری کو بڑھا دے گا۔ بیماری ان کی ختم نہیں ہوگی، یہ حسد، یہ لالچ، یہ بغض، یہ کینہ، یہ عناد، یہ دشمنی۔ محترم بھائیوں، سگے رشتے ہوتے ہیں، خونی رشتے ہوتے ہیں، ایک ساتھ پلے بڑے ہوتے ہیں، لیکن جب حسد آ جاتا ہے، بغض آ جاتا ہے، کینہ آ جاتا ہے، دشمنی آ جاتی ہے، لالچ آ جاتی ہے، وہ رشتے محترم بھائیوں کمزور پڑ جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، لوگوں سے بھی رشتہ توڑ بیٹھتا ہے اور رب سے بھی رشتہ توڑ بیٹھتا ہے۔ فرمایا ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، اور یہ بیماری ختم ہونے والی نہیں ہے، بڑھے گی۔ اللہ اکبر۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب علیم بھی تیار کیا ہے۔ دنیا میں بھی حسد میں چلتے رہیں گے، لالچ میں بھٹکتے رہیں گے، بغض کینے عناد میں سڑتے رہیں گے، دنیا میں بھی سڑیں گے، دنیا میں بھی تکلیف میں، اور آخرت میں بھی یہ تکلیف میں بھی رہیں گے۔ بما کانوا یکذبون، اللہ فرماتے ہیں یہ جو ہو رہا ہے ان کے ساتھ، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ انہوں نے انکار کیا۔ اللہ اکبر۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور
اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ مچاؤ، زمین میں فتنہ نہ بپا کرو، زمین میں فساد نہ مچاؤ، رشتہ داریوں میں دراڑ نہ ڈالو، ایک دوسرے کو خلاف نہ کرو، اختلافات میں نہ پڑ جاؤ، انہیں کہا جاتا ہے کہ فسادی والے کام نہیں کرنے، فتنے والے کام سے بچنا ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو فتنہ نہیں کرتے، ہم فساد نہیں پھیلاتے، بلکہ ہم تو اصلاح چاہتے ہیں۔ اسے حقیقت بتا کے اس کی آنکھیں کھولنا چاہتے ہیں۔ جہاں پہ بتانا چاہیے تھا، جہاں پہ بولنا چاہیے تھا، وہاں پہ ان کی زبان نہیں چلتی، اور جہاں پہ نہیں بولنا چاہیے، حکمت کا تقاضا ہے، وہاں پہ بڑھ چڑھ کے بتاتے رہتے ہیں، بھائی بھائی کو خلاف کر دیتے ہیں، 2 کی 4، 4 کی 6، 6 کی 8 باتوں کو بڑا چڑھا کے بیان کیا جاتا ہے۔ آج محترم بھائیو، رشتہ داریوں میں یہی ہو رہا ہے۔ اگر فلاں شخص آپ سے ملتا تھا اور اب نہیں مل رہا، فلاں رشتہ دار آپ کے گھر آتا تھا اور اب نہیں آتا، فلاں دوست احباب آپ سے میل جول رکھتا تھا لیکن اب وہ غائب ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ محترم بھائیوں اس قسم کے لوگ ہیں۔ دنیا ڈلواتے ہیں، دڑاڑے ڈلواتے ہیں، اور ایک دوسرے کے خلاف باتیں بناتے ہیں، اور پھر سامنے والا بھی اتنا بے وقوف ہوتا ہے، اتنا بے سمجھ ہوتا ہے کہ وہ ان کی باتوں میں آتا چلا جاتا ہے۔ تحقیق کا حکم ہے، تحقیق کا، کہ اگر کوئی بھی شخص کسی بھی شخص کے بارے میں خبر لے کے آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اسے یقین نہ کر لیا کرو، نقصان اٹھاؤ گے، اس کی تحقیق کیا کرو، چاہے دین کا معاملہ ہو، دنیا کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، یا شادی بیاہوں کے معاملات ہوں، خوشی غمی کے معاملات ہوں، تحقیق ضروری ہے۔ جب تک انسان تحقیق نہیں کرتا، جائزہ نہیں لیتا، مطالعہ نہیں کرتا، اس وقت تک محترم بھائیوں حقیقی نتائج پہ نہیں پہنچتا۔ چھوٹی سی مشین آپ کی خراب ہو جاتی ہے، گھر کی، دکان کی، میکینک کو بلایا جاتا ہے، میکینک کو کہتے ہیں جناب ہماری فلاں مشین خراب ہو گئی ہے، میکینک کہتا ہے ایسے نہیں سمجھوں گا، جب تک چیز نہیں دیکھوں گا اس وقت تک آپ کو نہیں بتا سکتا کہ اس میں کیا خرابی ہے۔ مطلب میں بتاتا ہوں جناب اتنی پرانی مشین چل رہی ہے ہمارے پاس، میں اس کو آپ کے سارے نقش و نگار بتا دیتا ہوں، وہ عقل مند مکینک، تجربے کار مکینک، وہ کہتا ہے نہیں، جب تک چیز کو نہیں دیکھوں گا اس وقت تک آپ کو نہیں بتا سکتا کہ کتنی خراب ہے، کتنی صحیح ہے، کتنا خرچہ آئے گا۔ تحقیق کر رہا ہے۔ یہ تو معمولی سی بات ہے، دین کی بات، اسلام کی بات، یہ محترم بھائیوں یہ تو بہت ہی اعلیٰ باتیں ہیں، اور اسے ہم بغیر تحقیق کے لے لیتے ہیں، جس سے سنی سنتی سناتی آگے بڑھا دیتے ہیں۔ فرمایا یہی فساد ہے، یہی فساد ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو فساد، بے راہ روی، بے دینی والی کیفیت، نہ والدین کا ادب و احترام ہے، نہ چھوٹے سے محبت و شفقت ہے، نہ اڑوسیوں پڑوسیوں کا لحاظ مروت ہے، نہ سفید داڑھی والوں کا خیال ہے، نہ پردہ نشین ماں بہنوں کا کوئی عزت کا احترام ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ محترم بھائیو یہی بے عقلی ہے کہ انسان بغیر تحقیق کے نکل پڑا ہے، جس کے دل میں جو آ رہا ہے وہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے فساد فی الارض کہا ہے، یہ فساد فی الارض ہے۔ آج معاشرے میں دیکھیں، شرک عام ہے، بدعت عام ہے، خرافات عام ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ بغیر تحقیق کے جناب فلاں کر رہا ہے میں بھی کر رہا ہوں۔ ہمارے بڑے، ہمارے آبا و اجداد، ہمارے پیر، ہمارے امام، ہمارے فلاں وہ یہ کرتے تھے، کیا وہ غلط ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، بالکل وہ ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر صحیح ہو سکتی ہے تو وہ اللہ کی بات ہے، نبی کی بات ہے۔
فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے فساد نہ پھیلاؤ، فتنہ نہ پھیلاؤ، تحقیق کر لیا کرو، اللہ کے دین کو قبول کر لو، صحیح سالم اللہ کا دین ہے، پیارے حبیب کی بات کو مان لو، فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہنے لگ جاتے ہیں تم فسادی ہوگے، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو جوڑ پیدا کرنے والے ہیں، جوڑ کے چکر میں مسلمانوں کو توڑ کے رکھ دیا ہے۔ یہ دوسری قسم کی زمین ہے کہ جس پہ پانی پڑا، بارش پڑی، اپنے اندر جذب نہیں کرتی لیکن دوسرے ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور آخری تیسری قسم کی زمین جس کی مثال اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ زمین ہے جسے چٹیل زمین کہا جاتا ہے، چٹیل میدان جس پہ پانی پڑتا ہے، بارش پڑتی ہے، نہ ہی تو وہ پانی اپنے اندر جذب کرتی ہے اور نہ ہی تو وہ پانی کو اپنے اندر ٹھہراتی ہے، بلکہ جیسے ہی پانی اس پہ پڑتا ہے پانی کو دھکا دے کے آگے پھینک دیتی ہے۔ یہ چٹیل میدان، چٹیل زمین، فرمایا یہ کس کی مثال ہے؟ اللہ اکبر، فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ فرمایا یہ مثال جس کے اوپر پانی پڑا اور پانی ٹھہرایا نہیں، پانی کو اپنے اندر جذب نہیں کیا بلکہ آگے ٹرانسفر کر دیا، آگے دھکا دے دیا، نہ ہی اپنے اندر جذب کیا، نہ ہی خود فائدہ اٹھایا، نہ ٹھہرایا کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ فرمایا یہ مثال ہے کافروں کی، فرمایا بے شک جو لوگ کافر ہیں، جو لوگ سخت ہوئے پڑے ہیں، سواء علیہم، برابر ہے، یا اللہ کیا برابر ہے؟ فرمایا انذرتہم، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، بارش ان پہ پڑے یا نہ پڑے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لا یؤمنون، وہ قطعی لوٹ کے آنے والے نہیں ہوں گے۔ یہ بارش اللہ کی نعمت ہے، زرخیز زمین پہ پڑتی ہے، نرم زمین پہ پڑتی ہے، اپنے اندر بھی جذب کرتی ہے، اور پھر غلہ اناج اور اس میں سے عجیب انواع اقسام کے میوہ جات، پھل فروٹ وہاں سے نکلتے ہیں۔ خود بھی زمین نے فائدہ اٹھایا اور غلہ اناج نکلا، پھل فروٹ نکلے، انسانات، حیوانات اور جنات، اللہ کی مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ یہ زمین محترم بھائیو اللہ کی پسندیدہ زمین ہے، اور یہ ایمان والے کے دل کی زمین ہے۔ ایمان والا بھی ایسا ہوتا ہے کہ خود بھی اللہ کے دین سے فائدہ اٹھاتا ہے اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ رب العالمین نے علماء کا اس لیے محترم بھائیو مقام رکھا ہے، لیکن اس علماء کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ علماء جو صالح کے اندر آتے ہیں، اور ایک وہ علماء ہیں جو سو کے اندر آتے ہیں۔ نیک و حقیقی علماء جنہیں کتاب اللہ کا علم ہے، نبی علیہ السلام کے فرمان کا علم ہے، اس علم کی روشنی کے اندر وہ اپنی بھی اصلاح کرتے ہیں، اپنے معاشرے کی بھی اصلاح کرتے ہیں۔ یہ علماء صالح ہیں، اور وہ علماء جن کے پاس دین پہنچ چکا ہے، ہدایت پہنچ چکی ہے، اللہ کا فرمان پہنچ چکا ہے، نبی علیہ السلام کے فرامین پہنچ چکے ہیں، وہ نہ اس سے اپنی اصلاح کرتے ہیں نہ دوسروں کی اصلاح کرتے ہیں۔ یہ علماء سو ہیں، یعنی نیک کی طرف نہیں بدی کی طرف بلانے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نیک علماء
اچھے علماء، صالح علماء، نیک و متقی علماء، جو جن کے پاس حقیقی کتاب اللہ و سنت رسول کا علم ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء کہا ہے کہ وہ علماء نبیوں کے وارث ہیں، اور جو نبیوں کے وارث ہوتے ہیں محترم بھائیوں خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسرے بھی ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے ان کا مقام اللہ رب العالمین نے بے پناہ زیادہ رکھا ہے۔ اپنی گواہی کے بعد، فرشتوں کی گواہی کے بعد، اللہ رب العالمین نے علماء کی گواہی کو اہمیت دی۔ ایمان والے کی زمین، اس زمین کو اختیار کیجیے محترم بھائیوں۔ میں اور آپ کوشش کریں کہ ہم اس پہلی قسم والی زمین بن جائیں کہ جو اللہ کے دین سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسرے بھی ہم سے فائدہ اٹھائیں۔ اور دوسرے قسم کی زمین وہ منافق، فاسق اور فاجر کی زمین ہے کہ جس پہ پانی پڑتا ہے اپنے اندر جذب نہیں کرتا، دین کے معاملات اپنے اندر لے کے نہیں آتا، عقیدہ توحید نہیں اپناتا، عقیدہ رسالت نہیں اپناتا، عقیدہ ختم نبوت نہیں اپناتا، صحابہ کرام سے محبت اور صحابہ کرام کو اپنے لیے مثال نہیں سمجھتا، اللہ اکبر، اور دوسرے اس کو دیکھ دیکھ کے فائدہ اٹھاتے ہیں اور دوسروں کی یہ اصلاح بھی کرتا چلا جاتا ہے، سمجھاتا بھی چلا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دوسری قسم یہ فاسق، فاجر اور منافق کی ہے جو اپنے اس اعمال سے زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں۔ اور تیسری قسم ان کافروں کی ہے کہ جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ برابر ہے آپ انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، ہم جب سے کائنات بنی ہے اس زمین پہ پانی پڑ رہا ہے، پانی آگے چلے جاتا ہے، پانی پڑ رہا ہے، پانی آگے چلے جاتا ہے، نہ اس زمین نے اس سے کوئی فائدہ اٹھایا اور نہ کسی کو اس سے فائدہ اٹھانے دیا۔ یہی مثال کافر کی ہے، نہ خود دین سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کافر تو اس قرآن کو پڑھ کے بڑے فائدے اٹھا لیتے ہیں اور جدتوں کے اندر نکل گئے ہیں، بڑی ٹیکنالوجی انہوں نے ایجاد کر لی ہے۔ ہاں ہاں محترم بھائیو، یہ دنیاوی تو فائدہ ہے لیکن حقیقی فائدہ، حقیقی کامیابی، حقیقی کامرانی کو جس کو اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ وَخَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ، اے پیارے پیغمبر آپ کے لیے آخرت ہی بہتر ہے، خَيْرًا وَأَبْقَىٰ، بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ آج ہم بھی دنیاوی معاشرے کے اندر، معاملات کے اندر ہم بڑی جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جناب یہ کامیاب ہے، یہ ناکام ہے، یہ جناب فائدے میں ہے، یہ نقصان میں ہے۔ اللہ اکبر، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کس کو کامیاب سمجھتے تھے، کس کو ناکام سمجھتے تھے؟ اللہ رب العالمین کس کو کامیاب کہتا ہے، کس کو ناکام کہتا ہے؟ آئیے محترم بھائیو اس کی بھی ساتھ ساتھ اصلاح کیجیے۔ ایک بندہ اپنے بچوں کو ہائی لیول کے اسکول میں ایڈمیشن کروا دیتا ہے، اسی کا بھائی اپنے بچوں کو مدرسے میں ڈال دیتا ہے۔ خاندان والے، عزیز و اقارب، رشتے دار، دوست و احباب جب دیکھتے ہیں کہ جناب ایک بھائی کے بیٹے ہائی ایجوکیشن میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اعلیٰ تعلیمی ادارے میں ان کا ایڈمیشن ہے، اور چھوٹے بھائی یا فلاں بھائی کے اولاد بچے وہ مدرسے میں ان کے بچے یا بچیاں پڑھ رہی ہیں، قرآن کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں، حافظہ بن رہی ہیں، عالم بن رہے ہیں، عالمہ بن رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اسے مایوسی دلاتے ہیں کہ جناب ان کا کیا کیریئر ہے، ان کا کیا مستقبل ہے، آگے ان کا کیا ہوگا؟ اور پھر اس والے بھائی سے کہتے ہیں کہ جناب آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا، آپ تو صحیح نکل گئے، آپ نے اپنے بچوں کو صحیح راستے پہ لگا دیا ہے، اتنے اعلیٰ تعلیمی ادارے کے اندر ایڈمیشن دلوا کے۔ لیکن اس کو بھی چاہیے کہ یہ بھی اپنے حوالے سے، اپنی اولاد کے حوالے سے فکر مند ہو۔ اللہ اکبر، کوئی والدین یہ نہیں چاہتے کہ میری اولاد جاہل کی جاہل رہے،
ہر والدین یہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد تعلیم یافتہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے کسے کامیاب اور کسے ناکام کہا ہے محترم بھائیو، یہ میرا اور آپ کا پیمانہ ہونا چاہیے۔ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ دنیا ختم ہو جائے گی، جو بھی کمایا ہے یہاں رہ جائے گا، جو بھی ڈگریاں ہیں یہیں رہ جائیں گی، جو بھی اسٹیٹس ہے یہیں رہ جائے گا، جو بھی پراپرٹی ہے یہیں چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ پھر آخرت کا معاملہ شروع ہوگا، حقیقی معاملہ شروع ہوگا، دائمی مرحلہ شروع ہو جائے گا، نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اس دن جو جہنم سے بچا لیا جائے گا، آگ سے بچا لیا جائے گا، عذاب سے محفوظ رکھ لیا جائے گا اور جنتوں کی طرف چلا دیا جائے گا، جنتوں کا ٹھکانہ اسے دکھا دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین اس کے بارے میں فرماتے ہیں، فرمایا فَقَدْ فَازَ۔ یہ ہے کامیاب۔ آج ہمارا معاشرہ کہاں دوڑنے میں لگا ہوا ہے؟ آج ہمیں اچھے سائنسدان کیوں نہیں مل رہے؟ آج ہمیں اچھے ڈاکٹر کیوں نہیں مل رہے؟ آج ہمیں اچھے انجینئر کیوں نہیں مل رہے؟ آج ہمیں اچھے جج کیوں نہیں مل رہے؟ آج ہمیں ان تمام تر اوصاف سے خالی ادارے کیوں نظر آتے ہیں؟ اس لیے کہ نہ قرآن کا علم ہے، نہ نبی کے فرمان کا علم ہے۔ آخری بات کی کہ سلام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بازار کے اندر ایک بندہ دوسرے شہر سے آتا ہے اور دکان کھول لیتا ہے۔ امیر المومنین جو ہر ایک کا جائزہ بھی لینے والے تھے، حاکم ایسے ہوتے ہیں، حکمران ایسے ہوتے ہیں جو اپنی رعایا کی فکر رکھتے ہیں۔ آج کے ناخلف جیسے حکمران نہیں کہ جنہیں رعایا کا، عوام کا، غریب طبقے کا، مزدور طبقے کا کوئی خیال نہیں ہے۔ کتنے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، کتنے لوگ اپنے بچے بیچ رہے ہیں معیشت سے تنگ آ کے۔ حکمرانوں کے کانوں پہ جو نہیں رہتی، اللہ اکبر۔ لیکن یہ عام حکمران نہیں، عام حاکم نہیں، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ خبر دی گئی کہ فلاں فلاں شخص آیا ہے، اس نے مارکیٹ کے اندر ایک دکان کھولی ہے۔ آپ نے فرمایا اسے فوراً بلا کے لاؤ۔ اسے حاضر کیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے۔ امیر المومنین پوچھتے ہیں کس شہر سے آئے ہو؟ کہا جی فلاں فلاں شہر کا رہنے والا ہوں۔ کس سلسلے میں آئے ہو؟ کہا یہاں پر مدینہ کے اندر سنائے کام اچھا ہے، کاروبار اچھا ہے، یہاں معیشت ڈھونڈنے آیا ہوں، کاروبار کرنے آیا ہوں۔ کہا یہ بات سب ٹھیک ہے، اچھا یہ بتاؤ کہ لین دین کے جو اصول ہیں ان اصول سے واقف ہو؟ ان اصول کے وہ اصول آپ کے علم میں ہیں؟ لین دین کے جو معاملات ہیں آپ جانتے ہو کہ کیسے کرنے ہیں، کیسے لینا ہے، کیسے دینا ہے، کیا بیچنا ہے، کیا نہیں بیچنا؟ اس نے کہا جناب امیر المومنین یہ کون سی بات ہے، یہ کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ کچھ بیچنا، لینا، دینا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ لگتا ہے آج کے معاشرے کا کوئی بندہ ہوگا آج بھی جس کے منہ میں آتا ہے، جس کا دل میں آتا ہے، جس کے دماغ میں آتا ہے کہ جناب چلو فلاں چیز کھولنی جائے، وہ بلا دھڑک کھول کے بیٹھ جاتا ہے۔ کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی، کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی لائسنس چیک نہیں کیا جاتا۔ گاڑیوں چلانے کا معاملہ ہو، دکان کھولنے کا معاملہ ہو، کلینک کھولنے کا معاملہ ہو، لوگوں کی خوراک یا ادویات سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہوں، ہر بندہ پیسے کمانے میں لگا ہوا ہے۔ لیکن وہ معاشرہ ایسا نہیں تھا، اس لیے پرامن تھا۔ آج یہ پرامن اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پہ اصول نہیں ہے۔ فرمایا ایسے کیسے کہا؟
کیا تم جانتے ہو کہ اللہ رب العالمین کے کیا حکم ہے، نبی کے کیا فرامین ہے؟ کہا نہیں امیر المومنین۔ کہا دکان کو بند کر اور مسجد میں حاضر ہو، کل میں تجھے اس مسجد کے اندر دیکھوں، اور جب تک تو لین دین کے ہر ایک اصول سے واقف نہ ہو جائے اس وقت تک ہم تجھے پرمیشن نہیں دیں گے کہ تم مارکیٹ کے اندر جا کے دکان کھولے۔ ابھی تو کھولے گا، حلال بھی حرام بھی جائز بھی ناجائز بھی، کسی کو زیادہ دے رہا ہے کسی کو کم دے رہا ہے، کوئی فکر نہیں ہوگی۔ جب دین پڑھ کے جائے گا، دینی اصول لے کے جائے گا، محترم بھائیو دین بڑا روشن ہے، اس میں ہر ایک مسئلے کا حکم ہے، ہر ایک چیز کی وضاحت ہے، ہر ایک چیز کے بارے میں آگاہی ہے۔ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، آرمی ہے، پولیس ہے، کسی بھی محکمے سے ایک شعبہ چلانے والا ہے، فوڈز کمپنی چلانے والا ہے، چھوٹی دکان بڑی دکان، محترم بھائیو تعلیم یہیں سے ملے گی۔ آج یہ چھوڑ دیا گیا، اس لیے محترم بھائیو ہم پریشان حال ہیں، بدحالی کا شکار ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا آنے والا معاشرہ اس بدحالی سے بچ جائے، اس بے روی سے بچ جائے، تو آج سے ابھی سے ہی ہم اپنی اصلاح کریں، اپنی اولاد کی اصلاح کریں، اور زمین کی مانند بنے جو زمین زرخیز ہے، پانی پڑتا ہے اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، خود بھی فائدہ اٹھاتی ہے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔